حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جاتی اور نہ صدقہ حرام مال سے قبول کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں نے کیے تھے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات فرمائی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر نکلتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی وضو ہے اور اس کا تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز میں جو چیزیں حرام تھیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے ہی سے حلال ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے پہانہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاکی سے اور ناپاک شخص سے، یا ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ شعبہ کہتے ہیں عبدالعزیز نے دوسری بار اللہم انی اعوذ بک کے بجائے اعوذ باللہ کہا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 5۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 6۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے بعد جب پہانہ سے نکلتے تو فرماتے، غفرانک، یعنی اے اللہ، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو پہانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پشچم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پہانے قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 8۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، پھر میں نے وفات سے 1 سال پہلے آپ کو قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 9۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شام کی طرف منہ اور کعبہ کی طرف پیٹ کر کے قضاء حاجت فرما رہے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 11۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرنا، آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 12۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر سے ہوا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ کے لیے وضو کا پانی لایا، اسے رکھ کر میں پیچھے ہٹنے لگا تو آپ نے مجھے اشارے سے بلایا، میں آ کر آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 13۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے اپنے کپڑے نہیں اٹھاتے تھے۔ دوسری سند میں عامر سے روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے کپڑے جب تک زمین سے قریب نہیں ہو جاتے نہیں اٹھاتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے اپنا ذکر یعنی عضو تناسل چھوئے۔ اس باب میں عائشہ، سلیمان، ابو ہریرہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 15۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بطور طنز یہ بات کہی گئی کہ تمہارے نبی نے تمہیں ساری چیزیں سکھائی ہیں حتیٰ کہ پیشاب پہانا کرنا بھی، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بطور فخر کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب پہانا کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا، میرے لیے 3 پتھر ڈھونڈ لاؤ۔ میں 2 پتھر اور 1 گوبر کا ٹکڑا لے کر آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے دونوں پتھروں کو لے لیا اور گوبر کے ٹکڑے کو پھینک دیا اور فرمایا یہ ناپاک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے بھائیوں جنوں کی خوراک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 18۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تم عورتیں اپنے شوہروں سے کہو کہ وہ پانی سے استنجا کیا کریں، میں ان سے یہ بات کہتے شرما رہی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 19۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ قضاء حاجت کے لیے نکلے تو بہت دور نکل گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 20۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے غسل خانہ میں پیشاب کرے اور فرمایا زیادہ تر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 22۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج و مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر صلاۃ کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، نیز میں عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کرتا۔ ابو سلمہ کہتے ہیں اس لیے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد آتے تو مسواک ان کے کان پر بالکل اسی طرح ہوتی جیسے کاتب کے کان پر قلم ہوتا ہے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے پھر اسے اس کی جگہ پر واپس رکھ لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 23۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو نیند سے اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس پر 2 یا 3 بار پانی نہ ڈال لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں رہا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 24۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بسم اللہ کر کے وضو شروع نہ کرے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 25۔ اس سند سے بھی سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے اوپر والی حدیث کے مثل مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 26۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرو تو ناک جاڑو اور جب ڈیلے سے استنجا کرو تو تاک ٹیلے لو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 27۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 بار آپ نے ایسا کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 28۔ حضرت حسان بن ملال کہتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں حلال کیا۔ ان سے کہا گیا، یا راوی حدیث حسان نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کیا آپ اپنی داڑھی کا حلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں داڑھی کا حلال کیوں نہ کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی کا حلال کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 29۔ اس سند سے بھی عمار بن یاسر سے اوپر ہی کی حدیث کے مثل مرفوعاً مروی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 30۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑھی میں حلال کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 31۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے سر کا مسح کیا تو انہیں آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی اپنے سر کے اگلے حصہ سے شروع کیا، پھر انہیں گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لوٹایا یہاں تک کہ اسی جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر آپ نے دونوں پیر دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 32۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افراء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا 2 مرتبہ مسح کیا۔ آپ نے پہلے اپنے سر کے پچھلے حصہ سے شروع کیا، پھر دوسری بار اس کے اگلے حصہ سے اور اپنے کانوں کے اندرونی اور بیرونی دونوں حصوں کا مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 33۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن افراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے سر کا 1 بار مسح کیا، اگلے حصہ کا بھی اور پچھلے حصہ کا بھی، اور اپنی دونوں کانپٹیوں اور کانوں کا بھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 34۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ نئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کا اور اپنے دونوں کانوں کے بلائی اور اندرونی حصوں کا مسح کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور فرمایا دونوں کان سر میں داخل ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 37۔ حضرت لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو انگلیوں کا حلال کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 38۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے بیچ حلال کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 39۔ حضرت مستورد بن شداد فہری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تو اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ملتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 40۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کو دھونے میں کوتاہی برتنے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جہنم کی آگ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 41۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو 1 بار دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 42۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو 2 بار دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 43۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو 3 بار دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 44۔ یہ حدیث وکیع نے ثابت بن ابی صفیہ سے روایت کی ہے۔ میں نے ابو جعفر یعنی محمد بن علی بن حسین الباقر سے پوچھا
کہ آپ سے جابر رضی اللہ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعضائے وضو کو ایک بار دھو دیا؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 46۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنا چہرہ 3 بار دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں پیر 2 بار دھوئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو حیہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں پونچھے دھوئے، یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا، پھر 3 بار کلی کی، 3 بار ناک میں پانی چڑھایا، 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 دفعہ بازو دھوئے اور 1 بار اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں ٹہنوں تک دھوئے، پھر کھڑے ہوئے اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کھڑے پی لیا، پھر کہا میں نے تمہیں دکھانا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو کیسا ہوتا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 48۔ حضرت عبد الحیر نے بھی علی رضی اللہ عنہ سے ابو حیہ کی حدیث ہی کی طرح روایت کی ہے، مگر عبد الحیر کی روایت میں ہے کہ جب وہ اپنے وضو سے فارغ ہوئے تو بچے ہوئے پانی کو انہوں نے اپنے چلو میں لیا اور اسے پیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 49۔